موضوع الدرس في احوال المنافقین، سورۃ المنافقون، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون۔ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون۔ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المنافقون کے اندر منافقین کے احوال کا ذکر فرمایا ہے اور پھر ان پہ رد فرمایا ہے۔ الحمدللہ اس میں جتنے تقریباً ابحاث تھے وہ ہم نے ذکر کر دیے تھے۔ اب اس سورت کے شان نزول کے بارے میں جو صحیح روایات اور اقوال صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ غزوہ بن المصطلق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں آپ نے قیام فرمایا۔ اس کو غزوہ بن المصطلق بھی کہتے ہیں اور غزوہ مریسی بھی کہتے ہیں۔ تو اس دور میں بھی اور آج بھی یہی علاج ہوتا ہے کہ راستے میں صحرا ہے، کچا ہے، تو جہاں قافلے ٹھہرتے ہیں پھر وہیں کچے کنویں کھودے جاتے ہیں تاکہ پانی کا انتظام کیا جائے۔ تو نظام یہ تھا کہ جب کنواں تیار ہو جاتا تھا تو اس سے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی بھرا جاتا تھا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کے لیے اور پھر تمام صحابہ پانی دیتے۔ ایک احترام تھا، تکریم تھی۔ تو حضرت امیر المومنین عمر عبد الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اجیر تھا اس کا نام تھا جہجاہ بن اسید۔ وہ پانی بھرنے کے لیے آیا تو وہاں پر عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین ہے اس کا غلام اور اس کا اجیر جو ہے اس کا نام تھا سنان الجہنی، جہنی قبیلہ۔ تو جہجاہ نے کہا کہ بھئی تم ٹھہر جاؤ، مجھے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشکیدے بھرنے دو۔ اس نے کہا کہ نہیں،
میں عبداللہ ابن ابی کا اجیر ہوں، اور عبداللہ ابن ابی جو ہیں وہ رئیس ہیں انصار کے اور بہت بڑے سردار ہیں۔ تو اس پہ ان کی آپس میں بات بڑھ گئی۔ تو حضرت عمر کا جو اجیر تھے حضرت جاہ انہوں نے تھپڑ مارا سنان۔ اتنے میں صحابہ جمع ہو گئے، مہاجرین بھی جمع ہو گئے، انصار بھی جمع ہو گئے۔ انہوں نے معاملے کو گویا رفع دفع کر دیا کہ بھئی جھگڑو نہیں، بس ٹھیک ہے، جو ہو گیا، پانی کی بات ہے، سب نے لینا ہے، اگر 5 منٹ آگے پیچھے ہو گیا تو کیا ہو جائے گا۔ لیکن سنان نے آ کر عبداللہ ابن ابی کو کہا کہ جی ہماری تو جو بے عزتی ہوئی سو ہوئی ہے، اصل بے عزتی تو آپ کی ہے، انہوں نے آپ کے غلام کو مارا ہے تو گویا آپ کو مارا ہے۔ تو اس بدبخت نے عبداللہ ابن ابی نے یہ ساری باتیں کی کہ اچھی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان کو مدینے میں ٹھہرایا، انصار نے گلے سے لگایا، مہاجرین کو جگہ دی، مہاجرین کے ساتھ ہر قسم کا ہم نے تعاون کیا ہے، اور آج وہی مہاجرین ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس بدبخت نے ایک بڑا غلیظ جملہ بھی کہا کہ کہنے لگا عرب میں ایک محاورہ ہے کہ سمن کلبک یاکلک، کہ تم اپنے کتے کو پالو، جب وہ مضبوط ہو جائے گا ایک دن تجھے کھائے گا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، صحابہ کی شان میں ایسی گستاخی۔ اور دوسرا اس نے اپنی جماعت کو اکٹھا کیا، اس نے کہا بات سنو کہ اگر ہم لوگ ان کی مدد نہ کریں تو یہ کتنے دن مدینہ منورہ میں رہیں گے، تو لہذا میرا مشورہ ہے کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، حضور کے صحابہ پہ کوئی امداد نہ کیا کرو، صدقہ، خیرات، ہدایہ، امداد بالکل بند کر دو۔ اور دوسرا اس نے یہ بھی کہا کہ جب ہم مدینے میں لوٹیں گے لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ جب ہم مدینے میں لوٹیں گے ہم طاقت والے ہیں، ہم کمزوروں کو نکال دیں گے۔ یہاں اعز مانا قوت والا، غلبے والا، اور اذل مانا کمزور۔ زید بن ارقم ایک صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ ساری باتیں خود سنی اور مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، تو میں نے اپنے چاچے کی خدمت میں آ کے کہا کہ یا امی، آج تو عبداللہ ابن ابی یہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خبر دینا۔ تو کہتے ہیں کہ میرا چاچا جو ہے اس نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا کہ زید بن ارقم نے خود سنا ہے، اور یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کو بلایا اور کہا کہ اس کو اس کے ساتھیوں کو لے آؤ۔ جب وہ آئے تو حضور نے فرمایا ان قلت کذا و کذا و کذا، تم نے یہ باتیں کی ہیں میرے خلاف اور میرے صحابہ کے خلاف؟ نے کہا واللہ لا یا رسول اللہ، مجھے اللہ کی قسم میں نے تو نہیں کہا۔ فوراً اس نے قسمیں کھانی شروع کر دی، اور اتنی زور زور سے قسمیں کھائیں کہ یا رسول اللہ آپ جیسے اعتماد لینا چاہتے ہیں، دیکھیں ہم تو آپ کے اتنا غلام ہیں کہ جنگ میں بھی ہم آپ کے ساتھ روانہ ہوئے، سفر میں بھی ہم آپ کے ساتھ رہے، میں نے ایسی کوئی بات نہیں۔ زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے بلایا، صدقہ وکذبنی، حضور پاک نے عبداللہ ابن ابی کو سچا سمجھا اور مجھے کہا تم نے جھوٹ کہا۔
کہتا ہے خدا کی قسم ہے کہ جب حضور نے مجھے جھوٹا قرار دیا اور میرے چاچے نے بھی کہا کہ اب میرے سامنے مت آئے گا، تمہاری وجہ سے میں حضور کے سامنے ذلیل ہوا، ایک ایسی بات کی کہ جو ثابت نہ ہو سکی۔ کہتا ہے واللہ میں گھر میں چھپ کے بیٹھ گیا، اب میں صحابہ کے سامنے نہیں آ سکتا، اور ہر وقت میں اپنے اللہ کے آگے روتا تھا کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں میں تو سچ کہا ہے۔ تو اسی سے یاد رکھیں کہ یہ مسائل بھی ہیں کہ اگر انبیاء عالم الغیب ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سچے صحابی کو تو جھوٹا نہ قرار دے دیتے۔ آپ کو علم ہوتا کہ میرا صحابی سچ کہہ رہا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو اور سچے کو جھوٹا قرار دے دیا اور جھوٹے کو سچا قرار دے دیا۔ اسی لیے حضور سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اے لوگوں تم میرے پاس مقدمات لے آتے ہو، میں فیصلہ بھی کرتا ہوں۔ کبھی مقدمے میں جھوٹا آدمی جو ہے لیکن وہ زبان کا بڑا تیز ہوتا ہے، اپنے جھوٹے دعوے کو بھی سچا کر دکھاتا ہے، اور حق والا آدمی اتنی کمزور ہوتا ہے کہ وہ کھل کے بات ہی نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو میں اگر غلط فیصلہ کر لوں تو میں انسان ہوں، صرف میرا فیصلہ سمجھ کے یہ نہ ہو کہ تم لوگوں کا نہ حق لے لو، جو حق ہو اس پہ چلو، کہ کیونکہ مجھے تو علم غیب نہیں ہوتا، میں نے تو باتیں سن کے فیصلہ کرنا ہے۔ اور بعض آدمی جو ہوتے ہیں ایک دوسرے سے زیادہ بولنے والے اور بات کہنے والے، اور سچا آدمی بیچارہ جو ہے وہ گم کھڑا رہتا ہے، بات کر نہیں سکتا، اس کو بات کرنا نہیں آتی۔ تو اگر میں نے ایسا کوئی فیصلہ کر دیا اور تم نے ناحق لے لیا تو یہ سمجھنا کہ یہ جہنم کا ٹکڑا ہے جو کاٹ کے تمہارے گلے میں ڈالا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں زید بن ارقم کہ مجھے جھوٹا کر دیا اور اس دشمن اسلام کو سچا کر دیا۔ اب میں گھر میں بیٹھ گیا اور ماں سوا اللہ کی طرف رونے کے میرے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ میں نے کہا یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں سچا ہوں، لیکن تیرے نبی کی نظر میں جھوٹا ہو گیا تو سب صحابہ کے سامنے میں جھوٹا ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت مبارک نازل فرمائی اور اللہ نے عرش سے گواہی دی کہ میرا مدنی میں گواہی دیتا ہوں کہ ان المنافقین لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں، تیرا صحابی سچا ہے۔ زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے بلایا اور اس کے بعد فرمایا کہ ابشر یا زید ان اللہ قد صدقک من فوق العرش، مبارک ہو اللہ نے عرش سے تیری گواہی دی ہے اور تجھے سچا کر دیا۔ تو اسی سے اب آپ یہ بھی مقام سمجھ لیں کہ صحابہ پر اگر اعتراض ہوا تو اللہ نے گواہی دی، صحابہ پہ اگر الزام لگا ہے تو ان کی صداقت کا اللہ گواہ، اللہ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں۔ یعنی اسباب پیدا ہو سکتے تھے، جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے ایک چھوٹا بچہ بول پڑا تو یہاں بھی اسباب پیدا ہو سکتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، یہ مقام اصحاب رسول اللہ ہے، ان کا میں گواہ ہوں۔ تو یہ صورت مبارک نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے ان کو جب یہ صورت پڑھ کے سنائی تو بے انتہا ذلیل ہوئے، خوار ہوئے، شرمندہ ہوئے، اب سر اٹھا کے بات کرنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ اور اس کے بعد جب یہ آیت اور صورت مبارک نازل ہوئی تو ایک اور واقعہ ہوا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ عبداللہ ابن ابی جو ہے یہ رئیس المنافقین، سب سے بڑا دشمن، اور اس کا بیٹا جو ہے وہ سب سے بڑا عاشق رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جس کو چاہیں ہدایت دے دیں۔ علماء کے بچے جاہل ہو جاتے ہیں اور جاہلوں کے بچے عالم بن جاتے ہیں۔
شریفوں کے بچے خبیث بن جاتے ہیں اور خبیثوں کے گھر میں شریف پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، ہدایت کے فیصلے ہیں، اس کی تقدیر کے سامنے کوئی نہیں بول سکتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ وہ جانتے ہیں، وہ حکمت والے ہیں، وہ حکیم ہیں، وہ علیم ہیں، وہ خبیر ہیں۔ تو ان کا بیٹا جو تھا وہ صحیح معنی میں صحابی رسول اور عاشق رسول تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کا نام بھی عبداللہ ہے، عبداللہ ابن ابی۔ عرب میں یہ رواج ہوتا ہے کہ وہ نام رکھتے ہیں بڑوں کے نام پر۔ تو اس نے کیا کیا کہ آ کر اپنے گھر کے باہر والے دروازے پہ تلوار لے کے کھڑا ہو گیا۔ جب اس کا باپ آیا اور گھر جانے کے لیے اس نے کہا ٹھہر جاؤ۔ اس نے کہا کیا کر رہے ہو میں تمہارا؟ اس نے کہا خبردار اگر اندر قدم رکھا۔ تم نے کہا حضور اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ ذلیل ہیں اور ہم عزت والے ہیں، ہم غلبے والے ہیں۔ لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہنے لگا ابا خدا کی قسم ہے اگر وہ لفظ اپنے کلمات واپس لو اور اقرار کرو کہ تم ذلیل ہو، محمد مصطفیٰ عزت والے ہیں، اور جب تک تم یہ اقرار نہیں کرو گے خدا کی قسم میں تجھے گھر میں نہیں داخل ہونے دوں گا، ورنہ میں تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا۔ تو یہ واقعات جو ہیں ان پہ اللہ نے اس صورت مبارکہ کو نازل فرمایا۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اللہ نے خبر دی میرا مدنی اذا جاءك، جب آئیں آپ کے پاس منافق۔ یاد رکھو یہ جملہ شرطیہ ہے، تو جب جملہ شرطیہ ہو تو اس کے لیے جزا کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو اذا جاءك المنافقون قالوا، اب علماء فرماتی ہیں کہ اس جملے کی جزا جو ہے، بعض علماء فرماتی ہیں کہ جزا محذوف ہے، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ اس کی جزا جو ہے واللہ یشہد یہ جملہ ہے، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ اس کی جزا جو ہے وہ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، لیکن یہ جزا فاصلہ زیادہ ہے، دور ہے، لہذا وہ پہلا قول جو ہے راجح ہے کہ یہاں جزا محذوف ہے۔ اور نشہد و بمانا نحلف ہے، یاد رکھو کہ یہ حلف کے معنی میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم قسم کھا کے کہتے ہیں انک رسول اللہ، آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول۔ یاد رکھیں یہ درمیان میں جملہ کیوں آیا، اس میں تسلی تھی محمد مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو نا اصولی بات ہے نا، قرآن کو سمجھیں کہ جب اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، بات تو ختم ہو گئی، پوری ہو گئی، لیکن درمیان میں جملہ آ گیا والله يعلم، اللہ جانتے ہیں، اللہ جاننے والے ہیں، انك لرسول الله، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ علماء نے فرمایا یہ تسلی تھی قلب رسول اللہ کے لیے، میرا مدنی آپ ان کی تکذیب سے غمگین نہ ہوں، میں جو جاننے والا ہوں کہ تم میرے رسول ہو۔ آپ کیوں غم کریں، آپ کیوں فکر کریں؟ لوگ تو خدا کو بھی جھٹلاتے ہیں، لوگ تو ساری زندگی انبیاء کو بھی جھٹلاتے رہے، لوگ تو ہمیشہ حق کی مخالفت کرتے ہیں، آپ غم نہ کریں۔ واللہ یعلم کی شان محمد مصطفیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے علم سے فرما رہے ہیں
واللہ یعلم انک لرسول، اور یاد رکھو یہاں جملہ واللہ یعلم ہے، یہاں واللہ یشہد نہیں ہے۔ آگے منافقین کے بارے میں تو واللہ یشہد ہے، بات کو سمجھیں، آگے تو پھر اللہ نے بھی وہی فرمایا کہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء نے فرمایا چونکہ حضور کی رسالت پر تو اعتراض کوئی نہیں تھا، یہاں کسی قسم کی شہادت کی ضرورت ہی نہیں تھی، صرف اللہ کا کہنا مقصد تسلی تھی قلب محمد مصطفیٰ کے لیے۔ وہاں تو ان کا رد ہے نا، انہوں نے کہا تھا نا شہاد، اللہ نے اللہ یشہد، اسی لیے وہاں چونکہ ان نے جھوٹی حلف کھائی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے بھی اسی طرح ان کی تردید کے اندر وہی الفاظ استعمال فرمائے، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اس کی مثال ہے، علماء نے کہا کہ دیکھیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے سرداروں کے ساتھ بیٹھے تھے اور دین کی بات فرما رہے تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم ایک نابینا صحابی ہیں میرے مدنی پاک کے، وہ شریف وہ بیچارے نابینا بھی ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے نا کہ حضور کس کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو وہ دور سے آیا تو آ کے بڑا زور سے علمنی یا رسول اللہ، علمنی یا رسول اللہ، حضور مجھے فلاں آیت پڑھائیں، فلاں آیت سمجھائیں، فلاں آیت سکھائیں۔ تو حضور کو ناگوار گزرا کہ بھئی میں بات کر رہا ہوں اور اس اللہ کے بندے نے آگے شور مچا دیا ہے، تو یہ بات حضور کو گراں گزری۔ اور دوسرا یہ بھی فکر میں تھا کہ بھئی تم تو میرے صحابی ہو، کسی وقت بھی بات سمجھ سکتے ہو، اور یہ لوگ تو مشکل سے کبھی کبھی ہاتھ آتے ہیں، تو ان کو میں دین کی دعوت دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے ان میں اللہ کسی کے دل میں بات ڈال دے۔ تو حضور کو یہ ناگوار گزرا، حضور کا اچھا بیٹھ جاؤ، اور حضور کے جبین مبارک پہ تیوری آ گئی غصے سے، تو اللہ نے فوراً جبریل اتارا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى۔ اب دیکھیں بات شان دیکھیں کہ آبا سامانہ تیوری چڑھائی، طلّا مانا رخ پھیرا، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا ابستا وتولیتا، میرا مدنی آپ نے تیوری چڑھائی، آپ نے رخ پھیرا جب وہ نابینا آیا۔ حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے تھا نا، بھئی اتاب جو ہے حضور کے لیے ہے نا، تو حضور کو مخاطب کرنا چاہیے تھا کہ ابستا آپ نے کیوں تیوری چڑھائی، وتولیتا کیوں اعراض کیا۔ لیکن یہ شان محمد مصطفیٰ ہے کہ اللہ نے ناراضگی کا اظہار بھی کر دیا، لیکن خطاب بھی ایسے انداز میں کیا، آباسا کسی نے تیوری چڑھائی، حضور کو نہیں کہا کہ آپ نے چڑھائی۔ یہ شان محمد مصطفیٰ، یہ انداز ہے، یعنی عتاب بھی ہے اور لطف بھی ہے، یعنی ناراضگی بھی ہے اور کرم بھی ہے کہ میرا محمد مدنی ایک بندے نے تیوری چڑھائی، اور صاف بات ہے وہ تھے تو آپ، اور اس نے اعراض کیا انجاءہ الاعمی، جب وہ نابینا آیا، یہاں اشارہ کر دیا اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے ساتھ کون بیٹھے ہیں، وہ تو معذور ہے، پھر آپ نے کیوں تیوری چڑھائی؟ اور پھر وہ بات سننے کے بعد تو وہ تو طہارت نفسی حاصل کرے گا، بدنی حاصل کرے گا، قلبی حاصل کرے گا۔ ان کو جن کا خواہ جو قرآن سننا نہیں چاہتے اب انہیں کی طرف توجہ کر رہے ہیں۔ تو یہ شان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، کہ اللہ پاک نے عتاب بھی فرمایا ہے، لیکن عتاب کے اندر لطف و کرم بھی فرما دیا ہے۔ اسی طرح جب حضور نے فرمایا تھا نا کہ میں شہد کی شربت نہیں پیوں گا،
میں نے اپنے اوپر حرام کر دی ہے، تو اللہ کی طرف سے ناراضگی آ گئی نا، سورت تحریم نازل ہوئی نا کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما حل اللہ، آپ نے کیوں حرام کیا اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ لیکن ناراضگی کے باوجود بھی خطاب فرماتے ہیں یا ایھا النبی، یہ نہیں کہا کہ یا محمد آپ نے ایسا کیوں کیا، نہیں، خطاب ہے، احترام اور اکرام ہے کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ تبتغی مرضات ازواجک، اور آگے یہ بھی بتلا دیا کہ اللہ نے معاف بھی کر دیا ہے، اللہ مہربان بھی ہے، ناراضگی بھی ساتھ، معافی نامہ بھی ساتھ، اور تو کتنا دیر وہ ناراضگی رہی، ساتھ ہی تو معافی نامہ آ گیا، ساتھ ہی تو اپنی مغفرت اور رحمت کا اعلان بھی ہو گیا۔ تو اس لیے علماء نے لکھا کہ یاد رکھو یہ بھی تسلی ہے اور شان محمد مصطفیٰ ہے کہ اللہ نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول اللہ۔ اچھا یاد رکھو یہاں بھی موقع اضمار ہے لیکن اظہار ہے اس میں جلالہ کا، سمجھا کریں کہ انہوں نے یعنی اللہ یوں بھی فرما سکتے تھے واللہ یعلم انک لرسولہ، کافی ہے، لیکن نہیں، اظہار ہے اس میں جلالہ کا کہ واللہ یعلم انک لرسول اللہ، اللہ نے اپنا نام لیا بات، اس میں جلالہ کا اظہار کیا کہ تم تو اللہ کے رسول ہو، اللہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھا کریں بعض علماء نے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعض علماء کے تجارب ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تجارب، کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جس آیت میں لفظ جلالہ اللہ 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 کئی دفعہ آئے تو اس آیت کے پڑھنے سے آدمی اللہ سے دعائیں مانگے تو اللہ مشکل حل کر دے، کیونکہ لفظ اللہ ہے نا، اللہ تو اسم ذات ہے، اللہ ہی تو اسم اعظم ہے، اللہ ہی تو اسم الجلالہ ہے، کیونکہ باقی نام تو لوگوں نے رکھ لیے، صرف ایک ہی لفظ تو ہے، نام ہے جو کسی کو رکھنا نہیں آیا، کوئی دشمن کوئی کافر اپنے آپ کو اللہ نہیں کہلا سکا، رب کا دعویٰ کرتا رہا، ربوبیت کے دعوے کرتے رہے، لیکن یہ لات عزا منات کہتے رہے، لیکن کوئی آدمی یہ لفظ استعمال نہیں کر سکا کیونکہ اللہ کا اسم ذات ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں کتنے دفعہ آیا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، اللہ آگے آیا واللہ یعلم انك لرسوله، اور پھر رسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، ایک آیت میں 3 دفعہ اس میں جلالہ ہے۔ اچھا، اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ قرآن میں جہاں اس میں جلالہ جمع ہو جائے ان آیات میں بھی اللہ سے دعا مانگو تو قبول ہوتی ہے، جیسے آتا ہے اذا جاءتہم رسول اللہ، اور اس کے بعد فوراً جاتے اللہ اعلم ہے سید اللہ اعلم ہے۔ تو بہرحال کیونکہ للہ الاسماء الحسنى، اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارا کرو، اللہ سے مانگا کرو، اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ کے اسماء سے پکارا کرو، اللہ کے ناموں سے پکارا کرو، چاہے تو 99 نام کٹھے پڑھ کے پکار لو، یا چاہے جو تمہارا کام ہے، مثلا تمہارے رزق میں کمی ہے تو یا رزاق یا وہاب یہ پڑھو، اگر تمہارے اندر مثلا کمزوری ہے تو یا قوی ہو یا متین ہو یہ پڑھو، اگر تمہاری آنکھوں کے نور میں کمزوری یا نور ہو یا نور السماوات والارض، تو اللہ کے ناموں سے مانگا کرو، اصل دعا جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتے ہیں اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا، اتخذوا یعنی منافقین نے، ایمانہم، ایمان جمع جو ہے نا یہ یمین آتا ہے، ایمان جو ہے الف کی فتح کے ساتھ مراد قسم ہے، اگر کسرہ ہو ایمانہم تو مراد ایمان ہوتا ہے،
سمجھ آ گیا؟ تو یہاں زیادہ راجے کی رات جو ہے فتح کی ہے، ویسے کسرہ بھی پڑا ہے قرآن نے، اتخذوا ایمانہم، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، جنت مانا ڈھال، تو اس لیے کیسے اپنا آتا ہے اپنے محاورات لغت عرب میں کہ جبت البرد جنت البرد، جبت البرد جنت البرد، یہ جو سردی میں جبہ پہنتے ہیں تو گویا یہ بھی ڈھال ہے نا، سردی سے بچانے والی ہے، تو جنہ مانا ترس، جنہ مانا ڈھال، یہ قسمیں کھا کے ڈھال بناتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور پھر ان کی بدبختی یہ ہے، خود بھی منافق ہیں، خود بھی بے ایمان ہیں، لیکن اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ انہم ساء ما كانوا يعملون، میرے مدنی یہ بہت سا جو ہے نا یہ ضم کے لیے، جیسے کہتے ہیں بئسا، سا یہ ضم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے نعمہ مدح کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا انہم ساء ما كانوا يعملون، بہت برا ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں۔ ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فهم لا يفقهون۔ ذالک بأنہم آمنوا، میرا مدنی یہ زبان سے ایمان لے آئے ہیں لیکن دل میں کفر ہے، اور ایمان تو مکمل نہیں ہوتا جب تک دل میں نہ ہو۔ الایمان تصدیق بالقلب واقرار باللسان وعمل بالارکان، دل میں نہ ہو تو ایمان نہیں، دل میں ہے اقرار نہ ہو تو ایمان نہیں، اگر دل میں بھی ہے زبان پہ بھی ہے لیکن عمل نہیں ہے تو جب پھل ہی نہ لگے تو اس درخت کو تو پھر کاٹ دیا جاتا ہے نا۔ تو اگر ایمان کا ثمر نہ ہو، ایمان کا پھل نہ ہو، اس لیے ہر جگہ آئے گا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہر جگہ عمل صالح کا ذکر ہوگا، کیونکہ ایمان کا پھل تو نظر آئے نا، صبر تو نظر آئے نا۔ اللہ نے فرمایا ذالک بأنہم آمنوا، یعنی ظاہراً، ثم کفروا، پھر دل میں کفر، فطبع علی قلوبہم، ان کے اس عمل سے اللہ نے بھی ان کے دلوں پہ مہر کر دی ہے، جب مہر لگ گئی تو فہم لا یفقہون، اب یہ سمجھ نہیں رکھتے، جب دل پہ اللہ نے سیل لگا دی ہے اب وہ کفر باہر نہیں آ سکتا، ایمان اندر نہیں جا سکتا۔ اور اللہ نے سیل کیوں لگا دی ہے؟ ان کے کفر کی وجہ سے، انہوں نے اپنے آپ کو اس جرم کا مستحق بنایا ہے، تب اللہ نے مہر لگائی۔ فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ جب دیکھیں تو ان کے جسم، ان کا ڈیل ڈول بڑا تمہیں پسند آئے، عجیب کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن ابی جو تھا، کان جسیمن فصیحن بلیغن ذلق اللسان، یہ بہت اچھا بھاری آدمی اور خوبصورت آدمی تھا اور بڑا تیز لسان تھا، بولنے والا تھا، تو جب ان کی طرف دیکھو تو ہر آدمی کی توجہ ہوتی تھی، یعنی ظاہری ڈیل ڈول کیسا ہے لیکن اندر جہنمی ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، تو اس سے معلوم ہوا کہ ظاہری شکل صورت کچھ نہیں ہے، اصل ایمان اور عمل ہے جس کی اللہ کے ہاں قیمت ہے۔ اس لیے آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتے، گورے چٹے تو پھر انگریز بہت زیادہ ہے، گورے چٹے تو کافر زیادہ ہوتے ہیں، تو اللہ شکلیں نہیں دیکھتے، اللہ تو دیکھتے ہیں تمہارے دل کے اندر ایمان کی کتنا دولت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اذا رأيتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم، اور اگر یہ بات کریں تسمع من تصغى تسمع من تصی تمیل، آپ ان کی طرف میل کر کے ان کی بات کو سنتے ہیں،
یعنی ان کی شکل بھی ایسی ہے، لباس بھی ایسا ہے، اور بات کا انداز بھی ایسا ہے کہ جب وہ بات کریں تو آپ بھی ان کی باتوں کو سنتے ہیں۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، آگے اللہ فرماتی ہیں كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ۔ اب سمجھیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے ہیں کہ جیسے کسی لکڑی کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ کأنہم خشب مسندہ، جیسے اللہ نے یہودیوں کی مثال کیا دی تھی کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کو مثال دی تھی گدھے سے، ان کو مثال دی گئی ہے کہ کأنہم خشب، گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں مسندہ، دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑی کی گئی۔ تو اس کا کیا معنی؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی ٹمبر کا کاروبار کرتا ہے، لکڑیوں کا ٹمبر مارکیٹ میں، تو جو سب سے اچھی لکڑی ہوتی ہے نا، خوبصورت ہوتی ہے اور بے داغ ہوتی ہے، اس کو وہ بطور نمونہ دیواروں کے ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ دیکھنے والا اندازہ لگائے کہ یار ان کے بعد بڑی اچھی لکڑیاں ہیں۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں یہ بھی اسی طرح بس دیکھنے میں ہے، ویسے کچھ نہیں، یہ بھی وہ دیکھنے والی بات ہے۔ کأنہم خشب مسندۃ، ایک بات یہ ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، اس کا معنی یہ کأنہم خشب مسندہ، یہ ایسی ہے جیسے لکڑی کو آپ دیوار سے لگا دیں، اگر دیوار نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ گر جائے گی نا لکڑی۔ تو یہ بھی بیچارے قسمیں کھا کھا کے ٹیک لگائے ہوئے ہیں، ورنہ تو 1 منٹ میں مارے جائیں۔ تو گویا یہ کأنہم خشب مسندۃ، یہ ایسی ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ کأنہم خشب مسندۃ، یہ ایسی لکڑیاں ہیں جو اندر سے خالی ہیں، جب تک ٹیک نہ لگاؤ یہ کھڑی ہو ہی نہیں سکتی۔ لکڑی اندر سے خالی ہو نا تو آدمی سے اگر بھری ہو تو کھڑی ہو نا، بھری ہوئی نہ ہو تو خواہ خواہ گر جائے گی۔ تو یہ بھی اندر بھی ایمان جو ہے نہیں، تو خالی لکڑیاں ہیں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں اس تشبیہ میں بھی اشارہ ہے کأنہم خشب مسندۃ، یہ لکڑیاں ہیں دیوار سے لگی ہوئی۔ کیا معنی؟ نہ بولنے والے، نہ نفع والے، نہ نقصان۔ لکڑی کیا نقصان دے گی جناب؟ بھائی لکڑی سے کوئی چارپائی بناؤ، لکڑی سے کوئی چیز بناؤ تو وہ فائدہ دے نا، ایسے لکڑی دیوار کے ساتھ کھڑی رہے تو کیا فائدہ دے گی؟ تو یہ تو ایسے لوگ ہیں، ان سے کسی کو کیا فائدہ ہو سکتا؟ اسی لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابے سے کہا تھا کہ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، میرا ابا آپ اس بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کس کی عبادت کر رہے ہو؟ کیا خیال ہے کہ کافر جن بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ سنتے تھے، دیکھتے تھے، ان کو نفع پہنچا سکتے تھے؟ تو پھر پاگل ہو گئے؟ نہیں، سارے کافر پاگل تھے۔ اگر پاگل ہیں تو ان کے لیے تو شریعت ہی نہیں ہوتی۔ پاگل کے لیے تو کوئی شریعت ہے، ایک آدمی پاگل ہو جائے اس کے لیے کیا ہے؟ جب تک عقل نہیں آئے، نماز بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہو تو پاگل ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ وہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ تو شکلیں تھیں، اصل عبادت وہ ان بزرگوں کی کرتے تھے جو مر گئے ہیں، ان نے بت بنائے ہوئے تھے نا، کہ یہ لات کا بت ہے، اللہ تو سویق کا، اور یہ عزا کا ہے، اور یہ فلاں کا ہے، اصل تو وہ ان کی عبادت کرتے تھے، یہ تو ظاہری بت ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بھائی یہ جن کی بھی شکل ہے، کیا وہ تمہاری سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تمہیں کوئی نفع نقصان دے سکتے؟ افسوس یہ ہے میرے عزیز، میرے محترم، دعا کرو اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو صحیح معنی میں عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرما دے۔ اب
آپ اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، یہ وہابی گلابی کا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے آپ کو بھی عقل دی ہے۔ آپ جن مزاروں پہ جا کے بچے مانگتے ہیں، کیا وہ آپ کی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں؟ ان کے پاس بچوں کی فیکٹری ہے، آپ کو بچے پیدا کر دیں گے؟ کوئی عقل کرو، تم بھی تو وہی کام کر رہے ہو نا۔ اچھا، اگر ان بزرگوں کی مزار پہ جو غلاف ڈالے ہوئے ہیں وہ رات کو آ کے چور چوری کر کے غلاف لے جائے تو وہ اس کو بھی نہیں پکڑ سکتے ہیں، تو ہمیں کیا نفع نقصان دیں گے؟ اگر غلاف وہ سیدھا ہو جائیں، تم بدلتے ہو یا بزرگ رات کو خود بدل دیتے ہیں؟ تو جب غلاف بھی تم بدلتے ہو، مزاروں کی صفائیاں بھی تم کرتے ہو، نظام بھی سارا تم چلاتے ہو، تو ان سے مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے اللہ پاک نے مانگا یہ دیکھنے کی چیزیں۔ اور بعض علماء نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا اللہ نے ان کو لکڑی سے کیوں تشبیہ دی کہ لکڑی کا انجام کیا ہے کہ جب لکڑی کام کی ہو تو چھت پہ لگاؤ گے نا، بیکار ہو تو پھر جلاؤ گے نا۔ تو یہ کام کے تو ہے نہیں، یہ بھی لکڑیاں ہیں جلنے والی، یہ آدمی اکٹھی کر کے کھڑی کر دیتے، فارغ ہو کے ان کو بھی آگ میں ڈالیں گے، چونکہ منافقین نے بھی تو آگ میں جلنا تھا نا، اس لیے اللہ نے ان کو تشبیہ اس چیز سے دی جو جلنے والی ہے۔ جیسے ابھی لہب شعلے کا باپ تو ہے ہی جہنمی ہو، ورنہ کہہ سکتے تھے اگر خوبصورت تھا تو کنیت ابھی لہب کے بجائے کوئی اور رکھ لیتے، شمس رکھ لیتے، قمر رکھ لیتے، ضیاء رکھ لیتے، لیکن لہب رکھا انگارا، انگارا کیونکہ زیادہ ہی انگاروں میں تھا اس نے، تو اس لیے اللہ نے ان کو بھی ایسی تشبیہ دی جن کا انجام جلنا ہے۔ کأنہم خشب مسندۃ، میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے حضرت سندھی، وہ فرماتے تھے یہ مثال آج بھی یہودیوں کے لیے ہے، آج بھی وہ دوسروں کی ٹیک پہ کھڑے ہیں، اگر وہ ان کی اپنی قبر ہٹا لیں تو یہ فوراً دھڑام سے گر جائیں، خشب مسندہ ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ ان کا اپنے پلے میں کچھ نہیں ہے، یہ بھی دوسروں کی دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑے ہیں، وہ دیوار ہٹ جائے تو فوراً گر جائے۔ کأنہم خشب مسندۃ یحسبون کل صیحۃ علیہم، اب جب کوئی آواز ہوتی نا، حضور بیٹھے ہیں تو کوئی آواز ہے، پتہ نہیں ہمارے خلاف تو نہیں کوئی بات ہو رہی، چونکہ اندر جو چور ہے تو چور کی داڑھی میں تنکا، کوئی کسی کا نام لو کہ یار یہ میرا نام تو نہیں لے رہا۔ اس لیے آدمی مولوی کوئی شراب کی مذمت کرے نا، شرابی بیٹھو کہتے ہیں ہاں معلوم ہوتا ہے مولوی صاحب کو میرے بارے میں کسی نے کہا ہے، کوئی سود خور بیٹھا ہو کہتے اچھا آج میری شکایت کسی نے پہنچ، مولوی صاحب مجھے لگے ہوئے تھے، کیوں؟ اس کے اندر جو چور ہے وہ اس کو مجبور کر رہا ہے، تو ان کے اندر بھی چونکہ چور ہے، منافق ہے، وہ کہتے اوہ پتہ نہیں ہمارے بارے میں کوئی وحی آ گئی، ہمارے بارے میں کوئی بات ہو گئی، ہم تو کہیں یحسبون کل صیحۃ، ہر چیز ہر آواز سمجھتے ہمارے اوپر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہی وہ دشمن ہیں، ہم العدو فاحذرہم، آپ ان سے بچیں۔ قاتلہم اللہ، یاد رکھو قاتلہم اللہ کا معنی اہلکہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے۔ قاتلہم اللہ لعنہم اللہ، قاتلہم اللہ طردہم اللہ، ایک ہی معنی ہے، اللہ ان کو ہلاک کرے، اللہ ان کو برباد کرے، اللہ ان کو دور کر دے، اللہ ان پہ لعنت کرے۔ انا یؤفکون، یہ سارے دلائل دیکھنے کے بعد، میرے مدنی کی رسالت دیکھنے کے بعد، میرے مدنی کی صورت سیرت دیکھنے کے بعد، یہ کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ کیوں منافقت کر رہے ہیں؟ یہ کیسے جاہل ہیں؟ ان پہ اللہ کی لعنت ہو، واللہ اعلم۔ میرا چھوٹا بھائی جو ہے 15 سال عمر ہے، 2 دن سے گھر سے لاپتہ ہے، اللہ رحمت کریں گے۔ ویسے علماء نے لکھا ہے کہ یا جامع یا لطیف، اللہ کے نام ہے، ان کو پڑھ کے دعا مانگو۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ والضحیٰ جو ہے اس کو زیادہ تلاوت کریں، اور جب آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ تو اس کے لیے دعا مانگیں، اللہ پاک رحمت کریں گے۔
اگر کوئی آدمی طائف میں رہتا ہے، اس کی ڈیوٹی مینا میں لگ گئی ہے، اب وہ کون سا حج کرے گا؟ حج افراد کرے گا، چونکہ حرم میں آ گیا ہے تو حرم میں رہنے والے سب حج افراد کریں گے۔ مینا بھی حرم ہے، مکہ بھی حرم ہے، میقات کے اندر آ گیا ہے ابھی۔ اگر کسی آدمی نے شوال میں عمرہ کیا ہے اور اس نے حج نہیں کرنا ہے، اس پہ کوئی دم نہیں۔ خدا کے بندے، کس بات کی دم ہے؟ وہ تو مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر اشور حج میں عمرہ کرے پھر حج کرے تو اس کا حج تمتع ہوگا، تو اس کو تمتع کی ایک بکری رکھنی ہوگی۔ وہ حج کر ہی نہیں رہا تو اس پر کس بات کی دم ہے بھائی؟ جتنا مرضی آئے عمرے کرے۔ کہتا ہے جی کہ میری ایک بھانجی ہے، بچے تو اس بیچاری کو بہت ہوتے ہیں لیکن وہ مر جاتے ہیں۔ بہرحال گزارش یہ ہے، سب سے پہلے تو میرے عزیز دونوں میاں بیوی کا علاج کراؤ، چیک اپ کراؤ، کوئی مسئلہ ہوتا۔ آج کل میڈیکل سائنس بڑی ایڈوانس ہے، بہت ترقی کر گئی ہے، بڑے اچھے اچھے ڈاکٹر ہسپتال ٹیسٹ موجود ہوتے ہیں۔ پہلے تو وہ کرائے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے قرآن پاک کی جو آیات ہیں اولاد کے بارے میں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ آیات پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تبارک و تعالی اولاد عطا فرمائے، اور اولاد صالحہ بھی ہو اور طول العمر بھی ہو۔ ہمارا پوتا جو ہے اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور ایمرجنسی میں ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ داڑھی کو رنگ لگانے کا حدیث میں حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی شریف میں ہے، غیر الشیب ولو بشیء، بھی اپنی داڑھی کو کوئی نہ کوئی رنگ لگایا کرو، لیکن اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ کالا رنگ نہ لگائے، اس کے علاوہ کوئی بھی رنگ ہو۔ عورت اگر نفل نماز عورتوں کو امام بن کے تراویح پڑھاتی ہے، نفل پڑھا، کوئی حرج نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ جب کوئی آدمی حرم میں آ رہا ہے اور اس کی نیت ہی یہی ہے کہ میں طواف کے لیے جا رہا ہوں، تو اب یہی نیت ہے دل میں، اور کیا نیت ہے؟ بس آئے اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اپنا شروع کر دیں۔ دل میں نیت ہے تو حرم آ رہا ہے، دل میں نیت ہے تو طواف کے لیے جا رہا ہے۔ اگر حنفی مسلک کے مطابق آدمی جنازہ گاہ میں جنازے کے وقت پہنچ گیا، اس کے اوپر جنازہ پڑھنا چاہیے، اس کو نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں، فرض کفایہ ہے، ورنہ جب گیا ہے تو اس کو جنازہ پڑھنا چاہیے۔ اب جنازہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں، فرض کفایہ ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اس پر۔ کہتے جی کہ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو نماز قصر پڑھتے ہیں۔ یاد رکھو قصر جو ہے نا، یہ کاف کعبے والے سے نہیں ہے، دوسرے قاف سے ہے۔ تو بہرحال وطر احناف کے نزدیک سفر میں بھی ہو تو وطر پڑھنے ہوں گے، کیونکہ احناف کے نزدیک وطر واجب ہے، لیکن حنابلہ اور بعض ائمہ کے نزدیک وطر سنت ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں پڑھا تو کوئی قضا نہیں، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ وطر واجب ہے، حضور پاک نے کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑے۔ تو جب ایسی چیز ہو کہ فرض کے بعد جس کی اتنی اہمیت ہو تو وہ وجوب کے درجے میں آ جاتی ہے۔ صحیح ہے، سفر میں سنتیں معاف ہیں،
لیکن اگر آج کل کا جیسے سفر ہے، اپنی گاڑی ہے، ایئر کنڈیشن ہے، آگے آرام سے جانا آنا ہے، اگر آپ سنتیں پڑھیں، نفل پڑھیں، تہجد پڑھیں، کوئی منع نہیں. یعنی وہ تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ ہم نہ پڑھیں تو ہم پر گناہ کوئی نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم پڑھیں گے تو اللہ ہمیں اجر دیں گے، اللہ ہمیں ثواب دیں گے. ہم سفر کر کے مدینہ منورہ جاتے ہیں، اب اپنا ریاض الجنہ میں جگہ مل گئی تو اب یہ تھوڑا سوچیں گے ہم مسافر جتنا موقع ملے نفل پڑھ لو، جتنا موقع ملے بیٹھ کے قرآن پڑھ لو، جتنا موقع ملے سنتیں پڑھ لو. وہ تو سفر جو ہے نا جی، سفر ہے مشقت والا. جیسے حضور پاک کے زمانے میں 8 دن کے بعد بندہ 10 دن کے بعد 8 دن کے بعد مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچتا تھا. اونٹوں کے سفر ہوتے تھے، احرام میلے کچیلے ہو جاتے تھے، بال میلے کچیلے ہو جاتے تھے، بدن مٹی سے بھر جاتے تھے، نہ رات کو سکون ملتا تھا نہ دن کو سکون ملتا تھا. تو ایسے حالات میں اللہ نے رعایت کی بھی سنتیں نہ پڑھو اور فرض بھی 4 کے بجائے 2 پڑھ لو. لیکن اگر آرام ہے پڑھیں تو ثواب ہے. کئی صحابہ اس زمانے میں بھی سفر میں بھی روزہ رکھتے تھے. اس لیے بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن ہم میں سے جو روزہ رکھتے تھے ان پر بھی کوئی عیب نہیں لگاتا تھا، اور جو روزہ نہیں رکھتے تھے ان پر بھی کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا کہ گنجائش تو ہے. لیکن اگر موقع ہے، جیسے آج کل آپ دیکھیں ہوائی جہاز میں آتے ہیں ایئر کنڈیشن ہے، بسوں میں آتے ہیں ایئر کنڈیشن ہے، کاروں میں جا رہے ہیں ایئر کنڈیشن ہے، گھر کے ہوٹل میں آ گئے ایئر کنڈیشن ہے، حرم میں آ گئے. یعنی آج کل کیا روزے کا مسئلہ ہے، پتہ نہیں لگتا بندے کو کہ روزہ ہے کہ نہیں ہے. کسی زندہ کے لیے عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے لیے کرو اور اس کے لیے دعا کرو. حج یا عمرہ اس کے لیے دعا کرو، اللہ اس کو نصیب کرے. ہاں کوئی زندہ تو ہے لیکن معذور ہے، وہ آ نہیں سکتا، یا کوئی ایسا عذر ہے جس کی وجہ سے اس کے آنے کا کوئی امید نہیں ہے، تو پھر کر سکتے ہو. گھر کی زمین میں سے مسجد میں شامل کریں، بالکل کریں، اچھی بات ہے. نمازی کے آگے نہ گزرا کریں، مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں. بینک کو اگر میں نے جگہ کرائے پہ دی ہے تو آپ کا کرایہ لینا حلال ہے، آپ سود تو نہیں لے رہے، آپ تو اپنی چیز کا کرایہ لے رہے ہیں. لیکن تقویٰ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ نہ دیں جہاں گناہ کا کاروبار ہوتا ہو. جیسے کوئی شراب خانہ کھولنا چاہتا ہے، کوئی بینک کھولنا چاہتا ہے، کوئی زنا کا اڈا لگاتا ہے، کوئی کلب بناتا ہے، تو ایسے لوگوں کو جگہ نہ دیں. ہمارے بیٹے نے آپ کے بارے میں بڑی گستاخیاں کی. کوئی بات نہیں، اللہ ہدایت دے. یار یہ کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں اگر 100 آدمی تعریف کرے گا 200 آدمی گالیاں بھی دیتا ہے، ہمیں تو پہلے حوصلہ ہونا چاہیے. اب دیکھو نا کہ مکہ مکرمہ میں کتنے لوگ ہیں جو اسلام لے آئے. سرکار دو جہاں کی 13 سال کی محنت میں 82 آدمی تیار ہوئے، باقی تو سب گالیاں دینے والے تھے. یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے حج شعبان میں بدل عمرے کی، اب حج بھی بدل کرنا ہے تو بہرحال آپ ایک بکری دیں گے. پہلے آپ کنکری ماریں گے، پھر قربانی کریں گے، پھر سر مڈائیں گے، پھر طواف کریں گے. عمرہ میں نے کر لیا ہے شعبان میں، حج کروں گا تو آپ کا حج تمتع ہوگا، دوبارہ عمرے کی کوئی ضرورت نہیں. میں نے پہلے حج نہیں کیا ہے، اب جدہ سے مکہ آ گیا ہوں، حج افراد ہوگا آپ کا. جدے والوں کا بھی افراد ہوگا، مکے والوں کا بھی افراد ہوگا. جو بھی میقات کے اندر ہیں ان کا افراد ہوگا. یوں سمجھ لو میقات ہے طائف، ادھر میقات ہے مدینہ پاک، ادھر ہے رابغ، ادھر ہے یلملم. اس کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کا افراد ہے. اگر آدمی حتیم میں نماز پڑھ رہا ہے، آگے سے عورت گزر جائے تو عورت کے گزرنے سے نماز قطع نہیں ہوتی.
لیکن آپ ایسی جگہ کھڑے ہوا کریں کہ کسی عورت کے گزرنے کا امکان نہ ہو، نماز تو ہو جائے گی۔ کہتے جی کہ محرم کے مہینے میں شادی کرنا جائز نہیں ہے، یہ تو کوئی شیعہ کا مذہب ہو تو ہو، اس کا عالم اسلام سے یا اہل سنت سے تو کوئی تعلق نہیں۔ اچھا وہ بھی ایسا جھوٹ بولتے ہیں، ادھر ان کی کتابوں میں ہے کہ حضرت نے اپنی اولاد کی، حضرت حسین نے علی اکبر کی شادی محرم میں وہی کی تھی۔ اس کا معنی پھر تو سنت حسین بھی ہو گئی۔ یہ لوگوں نے ایسی باتیں بنائی ہوتی ہے میرا بھائی۔ محرم ہے یا کوئی مہینہ ہے، غم بھی ہوتے ہیں، خوشیاں بھی ہوتی ہیں، ہر چیز ہوتی ہے۔ میں نے پہلے حج میں اسرا پھروایا، دوسرے حج میں چوتھائی بال کاٹے، کوئی حج نہیں، حج تو ہو گیا لیکن ترقی کرنے کے بجائے آپ پیچھے آنے لگ گئے، یعنی پہلے سال تو عمل کر لیا، پھر بھی اسرا پھراؤ، افضل اسرا ہے۔ اگر آدمی دوسری یا تیسری رکعت میں شامل ہے جنازے میں، اس وقت جو دعا ہے پڑھ لے، جب امام سلام پھیرے جتنی تکبیریں چھوٹ گئی ہیں جلدی سے اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم۔ اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو تشہد کے بعد درود نہ پڑھیں، پہلے قاعدہ اولا میں، بعد میں اب پورا درود پڑھیں گے۔ احناف کے نزدیک تو اس پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ مدینہ منورہ جاتے ہوئے اگر آپ اکیلے نماز پڑھیں قصر ہے، چاہے راستے میں پڑھیں چاہے مدینے میں پڑھیں، جب امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے۔ میرا حج کے دوران میں ٹانگ کو رگڑ لگ گیا، خون تو نہیں نکلا تو لال ہو گیا، تو کیا ہو گیا؟ تکلیف بھی تمہیں ہوئی، جرمانہ بھی تمہیں ہو، اچھی بات ہے۔ لوگوں نے بنا رکھا ہے نا کہ خون نکل گیا جی، دم نکل گیا تو دم پڑ گیا، بے وقوف آدمی، خون بھی تیرا نکلا ہے، اسلام سزا بھی تم کو دے، اچھی بات ہے۔ اللہ تمام کی مغفرت فرمائے، جو فوت ہو گئے، جو زندہ ہے اصلاح فرمائے۔ میرا کلاس فیلو ہے، اس کو ہائپاٹائٹس ہو گیا تھا، اللہ معاف کرے، وہ زمزم اسی نیت سے پیتا رہا، اللہ نے شفا دے دی، تو اس میں کیا شبہ ہے؟ زمزم شفا ہے، جب حضور نے فرمایا جس کو شفا نہ ہو اس کے اپنے ایمان میں خلل ہے، اس کے اعتقاد میں خلل ہے، ورنہ زمزم تو شفا ہے۔ اگر ایک دفعہ کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا ہے، اس کی ماں بن گئی، 1 دفعہ پیے یا 10 دفعہ پیے۔ میں جو میرے بھائی نے مجبور کیا اور کہ تم اگر بیوی کو طلاق نہیں دو گے تو میں خودکشی کر لوں گا، تو میں نے بیوی کو طلاق دے دی۔ حنفی مسلک میں 3 طلاقیں دینے سے کام پکا ہو گیا، اب وہ آپ پر حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ حلالہ نہ ہو۔ کفار کے نابالغ بچے جو ہیں ان کو سزا انشاءاللہ نہیں ہوگی، چونکہ انہوں نے کوئی جرم ہی نہیں کیا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ اعراف میں ہوں گے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، بچوں کو اللہ کوئی سزا نہیں دے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا سابغ النعم ويا سابغ النعم